بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی صلو علی الحبیب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا اور ہمیں بے شمار چیزیں سیکھنے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو کوئی انسان جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی کتنی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں؟ تو انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، صحت اور تعلیم، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ان 5 چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ان 5 چیزوں میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر ایک بچہ اس کو ہم تعلیم دے دیتے ہیں، اس کو پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے، تو وہ یہ جان جائے گا کہ اس نے اناج کیسے اگانا ہے اور روٹی کیسے بنانی ہے، اس کو پکانا کیسے ہے اور اس کو کھانا کیسے ہے۔ اگر ایک بچہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے کپڑا کیسے تیار کرنا ہے اور یہ کپڑا کیسے بنانا ہے، اس کے دھاگے کہاں سے ملیں گے، یہ دھاگے کیسے بنیں گے، اس کی کون سی مشینیں ہوں گی، کون سی فیکٹریاں میں لگانی پڑیں گی۔ اور اگر ایک بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اپنے رہنے کے لیے کس طرح کے مکان ڈیزائن کرنے ہیں، کس طرح کے مکان اس کو چاہیے اس کے رہنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ ایک چیز آ جائے تو باقی 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا تھا؟ صحت۔ تو ایک بچہ جب پڑھا لکھا ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ بیمار ہوگا تو اسے کون سی جڑی بوٹیاں، کون سی میڈیسن، کون سی ادویات استعمال کرنی ہے۔ اور اگر ایک بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ لے گا اور اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کی صحت کا بھی خیال کر لے گا۔ تو اس لیے تعلیم جو ہے یہ بیسک چیز ہے۔ اور جب ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا تو ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلے جو لفظ آیا، پہلی جو وحی نازل ہوئی، اس میں پہلا ہی لفظ جو آیا اس میں کہا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو ظاہری طور پر پیغام رسائی یعنی وحی کا سلسلہ نازل ہوتا ہے تو اس میں پہلا لفظ یہ نازل ہوتا ہے کہ پڑھیے، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم 3 وقت کی بجائے 2 وقت کا کھانا کھا لیں تو اس سے ہمارا کام چل جائے گا، لیکن اگر ہم پڑھنے سے رہ جاتے ہیں تو سمجھیں ہم پوری ایک نسل پیچھے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر کپڑے پہننے کو ایک عید پہ نیو سوٹ نہ بھی ملے تو بات بن جائے گی، لیکن اگر ہم پڑھنے سے رہ گئے تو سمجھو ہم نے پوری نسل تباہ کر دی۔ اور اسی طرح اگر ہم پڑھنے سے رہ گئے تو پھر ہمارے صحت کے مسائل، ہمارے یہ مکانات، یہ ساری چیزیں جو دنیاوی ضروریات زندگی ہیں یہ ہمیں حاصل تو ہوں گی لیکن کم حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ تعلیم ہے۔ تو ہمیں اپنی تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں ایک اچھا مقام پیدا کر سکیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی ایک بچہ، کوئی ایک قوم، کوئی ایک خاندان، اگر ان کو کھانے کے لیے تھوڑے کم چیزیں ملتی ہیں تو ان کا وہ وقت گزر جائے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ خاندان بھی آہستہ 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 بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس خاندان میں، اس گھر میں تعلیم اس میں سے نکال دیے جائے تو وہ خاندان کم از کم ایک نسل کے لیے پیچھے چلا گیا، وہ اگلی نسل تک بھی ایک مزدور کی حیثیت سے ہی زندہ رہے گا۔ تو یاد رکھیں ہمیں اپنی تعلیم پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں پڑھنا ہوگا، اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہی ترقی کر سکیں گے۔